خواتین کے عالمی دن پہ میں ان تمام خواتین کو مبارکباد پیش کرتی ہوں جو شب و روز اپنے گھر، اپنے معاشرے، اپنے ملک کی تعمیر و ترقی کے لیے ایک بھرپور کردار ادا کر رہی ہیں۔ جب ہم پاکستان کی بات کریں تو یقیناً ہمارے سامنے وہ درخشاں مثالیں ہیں، وہ خواتین ہیں جو کہ رول ماڈل کی حیثیت رکھتی ہیں۔ محترمہ فاطمہ جناح جنہوں نے قیام پاکستان کے لیے ایک بھرپور کردار ادا کیا، محترمہ شہید بے نظیر بھٹو صاحبہ جو کہ مسلم دنیا کی پہلی منتخب ہونے والی خاتون وزیر اعظم اور پاکستان کی 2 دفعہ منتخب ہونے والی واحد خاتون وزیر اعظم تھیں، جنہوں نے نہ صرف جمہوریت اور جمہوری نظام کے استحکام کے لیے جدوجہد کی بلکہ دہشت گردی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھا، اور وومن امپاورمنٹ کے لیے خصوصاً ان کی جو خدمات ہیں وہ قابل تعریف ہیں، ان کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ پھر اسی طریقے سے میں ملالہ یوسفزئی کی بات کروں، میں عرفہ کریم کی بات کروں، یعنی ہر شعبے کے اندر، چاہے وہ علم و فنون کا شعبہ ہو، وہ ثقافت ہو، وہ سائنس اور ٹیکنالوجی ہو، ہمارے یہاں خواتین ایسٹروناٹس ہیں پیدا ہوئیں، خواتین پلیئرز ہیں، ہر شعبے میں خواتین نے ایک اپنا نام پیدا کیا۔ لیکن اس کے باوجود جب ہم ایک عالمی تناظر میں دیکھتے ہیں تو جینڈر ایکوالٹی کی اگر ہم بات کریں تو پاکستان کا شمار آج بھی 153 ملکوں میں سے 151 ہمارا رینک آتا ہے، جو کہ یقیناً بہت الارمنگ ہے اور بہت تشویش کی بات ہے۔ اسپیشلی میں کہوں کہ خواتین کے لیے، ہمارے لیے یہ ایک سوچ کا مقام ہے کہ ہم آج تک خواتین کو ان کا جائز مقام کیوں نہیں دلا سکے، جبکہ ہم جانتے ہیں کہ کوئی بھی معاشرہ خواتین کی برابر کی شمولیت کے بغیر ترقی نہیں کر سکتا۔ ہم کیسے نصف آبادی کو اپنی الگ کر کے یہ سوچ سکتے ہیں کہ ہمارے ملک کے اندر پیس، پراسپیرٹی ہوگی؟ یقیناً خواتین کا، چاہے ہم امن کی بات کریں، چاہے ہم ترقی کی بات کریں، چاہے ہم اکانومی کی بات کریں، خواتین کا ایک بھرپور کردار ہوتا ہے، اور وہی اسی وقت کوئی ملک ترقی کر سکتا ہے جب ہم خواتین کو وہ مواقع دیں۔ لیکن ہم آج بھی، اگر جو چیز مجھے بہت تکلیف دیتی ہے، قانون میں نے انٹروڈیوس بھی کرایا کہ کم عمری کی شادیوں پہ پابندی ہونی چاہیے، سینیٹر شہری رحمان اس کو آگے لے کے چلی، وہ سینٹ سے پاس ہو گیا، ابھی بھی وہ نیشنل اسمبلی کے اندر پینڈنگ ہے۔ سندھ میں یہ قانون پاس ہو چکا ہے جس کے لیے میں بہت مبارکباد دیتی ہوں صوبہ سندھ کو، لیکن آج تک ہم نے اس قسم کی جو ہمارے ہاں جو رائج ہے، رسومات کہ آپ بچیوں کو بوجھ سمجھتے ہیں اور کم عمری میں ان کی شادیاں کر دیتے ہیں، اور اس کے بعد ان کو جس آزمائش اور کرب سے گزرنا پڑتا ہے ان کی صحت کو لے کے، کم عمری کی شادی کی وجہ سے پھر وہ جو بچے پیدا ہوتے ہیں ان کی اموات، وہ ان بچوں کی صحت اور ان کا تعلیم کا حق سب کچھ چلا جاتا ہے۔ آج بھی ہم خواتین کو ایک جو ہے کموڈیٹی کی طرح جو ہے وہ ٹریڈ کے لیے استعمال کرتے ہیں، کبھی وٹے سٹے کی نظر ہو جاتی ہیں، کبھی جہیز کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ظلم کا شکار ہو رہی ہیں، کبھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ ایسی رسومات جہاں پر آنر کلنگ، یعنی آپ کی مرضی کے بغیر اگر کسی بچی نے اپنی رائے استعمال کر لی یا کوئی اس نے اپنی پسند سے شادی کر لی تو ہماری جو ہے عزتوں پہ حرف آ جاتا ہے۔ یہ جو چیز مطلب میں سمجھتی ہوں کہ بہت اہم ایشوز ہیں جن پہ ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ یہ میں سمجھتی ہوں 3 چیزوں پہ میرا فوکس ہوگا۔ ایک، کم عمری کی شادی، یقیناً اس پہ پابندی ہونی چاہیے۔ 18 سال سے عمر، جب ہم نے انٹرنیشنل کنونشنز کو سائن کیا ہوا ہے، 18 سال سے کم کسی لڑکی کی شادی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ میں تمام ماؤں کو کہوں گی کہ آپ کی ذمہ داری ہے، معاشرے کو آپ بدل سکتے ہیں۔ پھر بچیوں کی تعلیم، اگر ایک بچی تعلیم حاصل کرتی ہے تو وہ گھر تعلیم حاصل کرتا ہے، معاشرہ تعلیم حاصل کرتا ہے اور ملک تعلیم یافتہ ہوتا ہے۔ تو خواتین کو ان کی تعلیم کا جائز حق ضرور دیں، اپنی بیٹیوں کو پڑھائیں، اپنی بہنوں کو پڑھائیں، اپنی بچیوں کو پڑھائیں، کیونکہ خواتین پڑھی لکھی ہوں گی تو پڑھا لکھا پاکستان ہوگا اور ترقی یافتہ اور ترقی کرتا ہوا پاکستان ہوگا۔ تیسری چیز جو ہے جس کے اوپر میں ضرور بات کرنا چاہوں گی، وہ ہماری وہ بہنیں ہیں، وہ مائیں ہیں، وہ بیٹیاں ہیں جو کشمیر میں آج بھی ظلم و ستم اور جبر کا شکار ہیں۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی تسلط کی وجہ سے وہ ہر قسم کے جبر اور ظلم کا شکار ہیں، وہ مجبوراً بیواؤں کی زندگی گزارنے پہ مجبور ہیں، ان کی عزتیں پامال ہو جاتی ہیں، ان کو جبر و تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ میں سمجھتی ہوں کہ اس پر میں آج دنیا سے بھی کہوں گی کہ انٹرنیشنل وومن ڈے جب آپ آبزرو کر رہے ہیں تو کیا آپ
مقبوضہ کشمیر میں جو خواتین ہیں ان کی حالت زار پہ بھی جو ہے ایک نظر ڈالیں گے، جو جنگی جرائم کی نظر ہو رہی ہیں، جو کہ بھارتی وحشت کی نظر ہو رہی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ میں یہ کہوں گی کہ ہم سب کو ایک آواز ہو کے اٹھنا ہوگا ان تمام بچیوں کے لیے جو ہمارا مستقبل ہے۔ کوئی بھی ملک اپنی نصف آبادی کو الگ تھلگ رکھ کے ترقی نہیں کر سکتا، اور یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ تعلیم کے لیے آواز بلند کریں، خواتین کی بچیوں کے حقوق کے لیے آواز بلند کریں، اور ان تمام رسومات کے خلاف ہم اٹھ کھڑے ہوں جو کہ بچیوں کے حقوق پہ، ان کی صحت پہ، ان کی تعلیم پہ، ان کی زندگی کے حق پہ ایک ڈاکے کی طرح ان کے تمام حقوق سلب کرتے ہیں۔ ضرور منائیں خواتین کا عالمی دن، مگر اس عزم کے ساتھ کہ ہمیں معاشرے کو تبدیل بھی کرنا ہے اور معاشرے کو تعمیر بھی کرنا ہے۔ پاکستان زندہ باد۔ بس ہو گیا۔